یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں فرج جبین۔ بنگلہ دیش کی بدلتی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں اس کے جو ہے وزیر اعظم کو بھاگنا پڑ گیا، یہ ساری صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وقار زیدی صاحب۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں؟ بالکل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، اور یہ جو ہے وزیر اعظم جو ہے طالبات جو طالب علموں کا جو احتجاج تھا اتنا شدید تھا کہ وزیر اعظم کو ہی بھاگنا پڑ گیا۔ جی ایک پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی۔ جی بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے وہ بڑی یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محدود مدت میں ہی تبدیل ہوئی، اور اس حد تک تبدیل ہوئی کہ جو 10-15 سال سے جو وزیر اعظم اس ملک پہ وزارت عظمیٰ کو انجوائے کر رہی تھی، وہ دیکھیں ان کے ساتھ اس طرح ہوا کہ اچانک ہی ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور فوری طور پہ ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ بڑی تیزی میں ہوا، اور لازمی سی بات ہے اس کے کافی محرکات ہوں گے، لیکن سب سے جو اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام تھی، عوام میں تو ہر قسم کا طبقہ آ جاتا ہے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، یہ اصل میں اسٹوڈنٹس کی تحریک تھی، اور یہ تحریک جس ٹائم اس میں یونٹی آتی رہی اور قربانیاں بھی ہوئیں، تو اس کے بعد واقعی وہ اتنی پاورفل ہو گئی کہ اس کے بعد نہ صرف وزیر اعظم کی پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی، اب تک تو یہ بھی اطلاع سامنے آ گئی ہیں کہ ان کے صدر نے پارلیمنٹ بھی تحلیل کی۔ تو بہرحال اس کے پیچھے اس کے اصل جو نقطہ ہے جو آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ یہ کیوں ہوا ایسا، دیکھیں جب بنگلہ دیش قائم ہوا تو جو اس دور میں شیخ مجیب کے ساتھ جو جن لوگوں نے اس دور میں جو ان کے سپاہی تھے یا رضاکار تھے، ان کی اولادوں کے لیے ایک نوکریوں میں، جابس وغیرہ میں، دیگر اداروں میں کوٹا سسٹم تھا، اور شیخ حسینہ بھی اس کوٹے سسٹم کی بڑی یعنی کہ حمایتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کی پارٹی ہے ان رضاکاروں کا زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ ان کی پارٹی سے وابستہ ہے، تو وہ چاہتی تھی کہ یہ کوٹا سسٹم ہے۔ لیکن وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، طلباء جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے جو میرٹ پہ اسٹوڈنٹ ہیں، جو لائق اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ کوٹے سسٹم کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے ان چیزوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ وہ اگر اچھا طالب علم کا جو مطالبات تھے وہ یہی تھے؟ ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ یہ کوٹا سسٹم پہلے نمبر پہ تو ختم ہونا چاہیے، اوپن میرٹ ہونا چاہیے، جو لائق ہو، جو فائق ہو، جو اچھا ہو، اس سیٹ کے لیے اہل ہو، اسی کا ہی چناؤ ہونا، تو پہلے نمبر پہ تو ختم ہو، اور اگر بفرض محال وہ ہو بھی تو کوئی بالکل ہی مائنر سا اس کا کوٹا پرسنٹیج ہونی چاہیے۔ لیکن اور عدالت عالیہ کا بھی اس کے حوالے سے بھی ان کی جو عدالتوں میں یہ کیس بھی گیا، اس میں بھی کئی فیصلے آئے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا اور وہ یہ اس طرح کا ہو گیا کہ اس کو ان کی تعداد کچھ کم کر دیں گے، لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس کی یونٹی تھی، پورے ملک میں یہ احتجاج ہو رہے تھے، اور باقی عوام کی دیگر لوگ بھی اس میں کافی شامل ہوئے، اور جب یہ پرتشدد اس میں واقعات جنم لیے، اور سیکورٹی فورسز جو ادھر کی انڈیا کی جو ادارے ہیں، پولیس سمیت، انہوں نے جب اس کو شدت سے روکنے کی کوشش کی، اس موقع پہ جو وزیر اعظم تھی شیخ حسینہ، انہوں نے بھی جو ان کے حمایتی اسٹوڈنٹس گروپ تھے، جیسے کہ آپ نے دیکھا نا پاکستان میں بھی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان کے ہر کے اپنے اپنے اسٹوڈنٹ ونگ ہیں، تو جو ان کی جماعت سے ملحقہ اسٹوڈنٹ ونگ تھا، ان کو کہا کہ آپ ان کو روکیں، ان لوگوں کو، مظاہرین کو، تو یہ واقعات ہوئے، اور اس میں بڑی کیجویلٹیز ہوئی، کافی جانیں گئیں، اور معاملہ پھر یہ یہاں سے جب یہ اس میں پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب جانیں چلی جائیں، خون چلا جائے کسی تحریک میں، تو وہ پورے ملک میں یہ چیز پھیل گئی، احتجاج کا سلسلہ پھیل گیا، اور آج
وہ دیکھ لیں کہ وہ احتجاج ایسا بھرپور ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ ابھی اس ٹائم اس کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ اس وقت ہیں کہاں، موجود کہاں ہیں؟ وہی میں بتاتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ نہ صرف وزارت عظمیٰ کو عہدہ چھوڑنے کی دی اور ایک مخصوص ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ آپ فوراً یہ ملک چھوڑ دیں. تو وہ اپنے جو ہمارے تک جو انٹرنیشنلی میڈیا ہے اس کے حوالے سے جو مشتق جو رپورٹ ملی ہے اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹر پہ انڈیا چلی گئی ہیں. اور جو مزید جو یہ تو پہلے کی انفارمیشن ہے جو چل رہی تھی، مزید یہ ہوا کہ ادھر انڈیا میں ہی وہ کسی محفوظ مقام پہ ہیں. اور لازمی سی بات ہے اگر وہ محفوظ مقام پہ ہیں تو انڈیا کی گورنمنٹ نے ان کو نہ صرف تحفظ دیا اور ان کو رکنے کی اجازت دی ہے، وہ پورا ایک پھر وہ سرکار انڈین سرکار بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ میرے خیال میں جہاں ان کی مطلب یہ سیٹلمنٹ ہوگی نا، مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں پہ واپس سیٹل ہو گئی. ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی جو تاریخ ہے اور یہ جو ان کے والد تھے شیخ مجیب، ان کے حوالے سے ان کے جو والد تھے شیخ مجیب، یہ اور بنگلہ دیش کی جو تاریخ تھی لازمی سی بات ہے اس میں بیرونی امداد اور بیرونی کاز ان کے مفادات تھے. تو یہ تحریک اتنی وہ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان، ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں یہ تو ہمارا اپنا حصہ تھا کہ یہ 2 لخت ہوا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا. تو واقعی اور یہ خود بھی. لیکن ایک بات بتاؤں اس سے قطع تعلق ہو کے، شیخ حسینہ نے بے شک ایک آپ کہہ لیں کہ اب تک جو الیکشن لڑ کے وہ وزیر اعظم، تو اب تک جو لاسٹ ٹینیور تک آئیں وہ اس کے بعد ان کا تیزی سے اب نا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے. ایک بار ہم لوگ، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-4 سال پہلے ہم بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے کہ بنگلہ دیش ہمارے سے معیشت اس کی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کی کرنسی ہم سے بہتر ہے. ہم لوگ کئی معاملوں میں اور بالخصوص پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے بانی، انہوں نے بھی شیخ مجیب کے حوالے سے کہا کہ وہ رائٹ پہ تھا. اور سیکنڈ یہ کہ پی ٹی آئی نے بھی بڑی سپورٹ کی کہ یار وہ لوگ انہوں نے وہ صحیح ہے، وہ حق انہوں نے مانگا اور اس طرح ہو گیا اور وہ ہو گیا. معیشت بہتر ضرور تھی لیکن شیخ حسینہ کا جو کردار تھا وہ تیزی میں تنزلی کا باعث بن رہا تھا. وہ عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی اور یہی وہ آپ دیکھ لیں کہ یہی وہ عوام کی طاقت تھی کہ پھر انہوں نے نہ صرف وہ ان تک تو نہیں پہنچ سکے، ان کے گھر کا جو عوام ان کے گھر میں گئی اور جہاں جہاں یہ شیخ مجیب کے اور دیگر جو یہ پتلے لگے ہوئے تھے اس پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو پاکستان میں بھی ہم کئی دفعہ اکثر مظاہروں میں اور پرتشدد واقعات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ غصے میں آ گیا. ہاں اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کو مزید بگاڑا جا رہا ہو لیکن یہ واقعات آن ریکارڈ ہو گئے ہیں. عبوری حکومت جو ہے انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں ان کے جو صدر ہیں شہاب الدین جی، ایک تو طلباء جو رہنما ہیں جنہوں نے یہ پوری کی پوری یہ جو احتجاج کا جو سلسلہ پورے ملک تک یہ پھیلا ہے، تو ان رہنماؤں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی 3 بجے کی کہ ایک تو آپ پارلیمنٹ تحلیل کر دیں اور پھر اس کے بعد عبوری سیٹپ، یعنی وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے سلسلہ. تو وہ اطلاعات یہی ہیں کہ جی صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا. اچھا، طلباء رہنما کا ایک چیز جو مجھے بھی اچھا لگا کہ انہوں نے بڑا دور اندیشی کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ فوجی سیٹ اپ یا فوجی حکومت یا فوج کا حکومت میں آنا، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے قبول نہیں ہے. اور انہوں نے اس کے لیے پروفیسر جو وہ ہیں مقصود ان کا نام بھی دیا کہ ان کو آپ یعنی کہ شامل کریں اس عبوری سیٹ اپ میں، اور کیونکہ وہ عوام میں مقبول بھی ہیں. اور سیکنڈ چیز یہ کہ اب تو یہ مرحلہ وار ہوگا، پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد اب یہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا، عبوری سیٹ اپ بنے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ الیکشن کی صورتحال ہو اور عوام اس میں حصہ لیں. تو یہ ایک چیز چل پڑی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو اس سارے معاملات سے اور اس ساری سچویشن سے آگاہ کیا.
آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز فرج جبین کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.